الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما يتوفون أجوركم يوم القيامة صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الدنيا مزرعة الآخرة او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات محترم معزز و مکرم بزرگان کرام، میرے پیارے نوجوان عزیز دوستوں ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و کرم انعام اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو نماز جمعہ کے لیے پہل سے پہل حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے عزیز دوستو، آج چاند کی 28 تاریخ ہے، 28 سفر ہے۔ کل چاند رات ہو جائے گی، پرسوں آمد رسول کا مہینہ ربیع الاول کا مہینہ چاند نظر آ جائے گا۔ ایک اہم بات میں آپ حضرات کو یہ بتا دوں کہ یہ سفر کا مہینہ آج جو 28 تاریخ ہے، 27 سفر کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت فرما گئے تھے، جو غار طور پہنچے تھے۔ جو مکہ مکرمہ میں ہجرت کا حکم ہوا تھا وہ 27 سفر کا مہینہ 27 سفر تھا، اور انگریزی اعتبار سے ستمبر کا مہینہ تھا۔ دیکھیے یہ دونوں مہینہ میچ کر رہا ہے، ستمبر کا بھی مہینہ چل رہا ہے اور سفر کا بھی مہینہ چل رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے جو ہجرت کا حکم ہوا تھا وہ ستمبر کا مہینے، اور چاند کی 27 تاریخ کو 622 عیسوی میں۔ بہرحال اس کے متعلق بھی چند باتیں میرے ذہن میں آ رہی تھی، لیکن میں مناسب یہ سمجھتا ہوں جو ہمارے سامنے ابھی حالات پیش آئے ہیں، ہمارے گاؤں کے بڑے بزرگ چچا نسیم جان اس دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں، اور جب بھی موت کسی انسان کو آتی ہے تو آخرت کی یاد کو دے جاتی ہے۔ جب بھی کوئی انسان دنیا سے جاتا ہے تو ایک سبق ملتا ہے کہ موت سے کل نفس ذائقۃ الموت وانما یتوفون اجورکم یوم القیامہ۔ سورہ عمران آیت نمبر 182 کہ انسان ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور ہر ایک کیے کا بدلہ وَإِنَّمَا يُتَوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ اس موت ایک ایسا پل ہے، اس موت سے کوئی انسان نہیں بچ پایا ہے اور نہ ہی بچ سکتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو بھی اس پل سے گزرنا پڑا، شہداء کرام کو بھی اس پل سے گزرنا پڑا، صحابہ کرام کو بھی اس پل سے گزرنا پڑا، اولیاء کاملین اکابرین بزرگان دین کو بھی اس پل سے گزرنا پڑا، اور
نیک صالحین انسان کو بھی گزرنا پڑتا ہے۔ اس دنیا کے ہر ایک جاندار شخص کو ایک نہ ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہوگا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، موت سے کس کو رشتہ داری ہے، آج ان کی تو کل ہماری باری ہے۔ گویا اس موت کی چنگل سے کوئی بھی انسان نہیں بچ پایا ہے اور نہ بچ پائے گا، اور موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کو کوئی شخص کسی شخص نے بھی انکار نہیں کیا۔ اس دنیا کے اندر ایک سے ایک انسان موجود ہیں اور آئے اور چلے گئے، ہر انسان کا دعویٰ ہے۔ بہت سے انسان ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے رب کا انکار کیا، امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، انبیاء علیہ السلام کا انکار کیا، اور شہداء کرام کا انکار کیا، نیک انسانوں کا انکار کیا، اور کتابوں آسمانی کتابوں کا انکار کیا، قرآن مقدس کا انکار کیا۔ گویا طرح طرح کے انسان اس دنیا میں آئے جو ایک بعد دیگر رب کی فرمودات کو، رب کے احکامات کو انکار کرتے گئے، لیکن کوئی بھی ایسا انسان نہیں آیا جنہوں نے موت کا انکار کیا ہو۔ جو رب کو نہیں مانتا وہ بھی کہتا ہے مرنا ہے۔ میرے دوستو، مرنا سبھی کو ہے۔ تو دنیا کے اندر جو زندگی اللہ نے دی ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہمیں دنیاوی زندگی اللہ رب العالمین نے اس لیے دی ہے تاکہ ہمیں اور آپ سے کل قیامت کے لیے آزمایا جائے کہ ہم میں سے کون نیکی زیادہ کر کے لاتا ہے، کون بدی زیادہ کر کے لاتا ہے۔ اسی حساب سے کل قیامت کے دن ہمیں جزا اور سزا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، میرے اور آپ کے نبی آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کل قیامت کے دن ہر ایک انسان کے 3 دفاتر کھولے جائیں گے، 3 نامہ اعمال، 3 دفاتر کھولے جائیں گے۔ ایسے دفتر ہوں گے بہت حد نگاہ تک، ایک دفتر ہوں گے نیکیوں کا، ایک دفتر ہوں گے بدی کا، اور ایک دفتر ہوں گے ایک نیکی کا اور ایک بدی کا۔ نیکی بدی، ان دفاتر کو کل قیامت کی جنگ کھولا جائے گا۔ نیکیوں کا پلہ کتنا ہے، بدی کا پلہ کتنا ہے۔ الغرض یہ، جب ان دفاتر کو کھولا جائے گا انسان دیکھے گا، حیران و پریشان ہو جائے گا۔ الغرض یہ، مختصر میں یہ، انسان بہت سے ایسے ہیں جو نیکی عمل کرتے ہیں، نیکیوں پر فخر اور غرور کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، روایت کرنے والے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ، امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، اور جیسے ہی باہر تشریف لائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے پاس میرے دوست آئے تھے، گویا حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک واقعہ بتاتا ہوں، میں ایک بات بتاتا ہوں، گزشتہ امت کی باتیں ہیں۔ اس امت میں سے ایک انسان ایسا تھا جو نیک تھا، جنہوں نے 500 سال تک عبادت کی، گھر بار بیوی بچوں کو سب کو چھوڑ دیا، سبھی کو پیسے پشت ڈال کر کے، خاندان والے رشتہ دار والے بیوی بچوں سبھی کو چھوڑ کر کے وہ تنے تنہا جنگل کے جانب نکل گیا، اور اتنا دور نکل گیا، اتنا دور نکل گیا، ایک سمندر میں پہنچ گیا۔ اس سمندر کے بیچ میں ایک ٹیلا تھا، اس ٹیلے پہ پہنچ گیا، اور اس ٹیلا جو بیچ میں ٹیلا ہے، اور ٹیلے سے چاروں کنارے 4000 فرسخ دوری تک سمندر نظر آ رہا تھا۔ اس ٹیلے پر وہ شخص، وہ بندہ، وہ عابد شخص پہنچ جاتا ہے، اور وہاں پہنچنے کے بعد کہتا ہے، یا اللہ، مجھے دنیا سے کوئی واسطہ نہیں، میں آپ کی عبادت کروں گا، آپ کی فرما برداری کروں گا، آپ میری حاجت کو پوری کیجئے۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کے لیے، اس بندے کے لیے، اس ٹیلا میں، سمندر کے بیچ میں جو ٹیلا ہے، اس ٹیلے میں ایک انار کا درخت اگایا، اور وہ سمندر کا پانی کھارا تھا۔ وہاں پر اللہ رب العالمین نے ایک انگلی کے بقدر میں میٹھا پانی جاری کیا۔ وہ عابد شخص رات دن رب کی عبادت میں لگا ہوا ہے، آل اولاد سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، دوست احباب سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، گاؤں خاندان والے سے کوئی ریلیشن نہیں ہے۔ وہ پہاڑ، وہ اس جگہ پر پہنچ گیا ہے، اور غرض یہ، وہ میٹھا پانی پیتا ہے، وہ انار کا پھل کھاتا ہے، میٹھا پانی پیتا ہے، 24 گھنٹہ عبادت میں رہتا ہے۔ الغرض یہ، 500
साल गुजर गया, मौत का वक्त करीब आया, वो आबिद शख्स रब्बुल आलमीन की हालत किया, या अल्लाह मेरे मौत का वक्त करीब आ गया है, लेकिन एक अर्ज है, वो ये है कि या अल्लाह आप मुझे जब मेरी मौत आए तो हालत सजदे में आए, और दूसरी बात ये कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे इसी हालत में रखा जाए, हालत सजदे में ही हालत में रखा जाए, कल क़यामत के दिन मुझे उसी हालत में उठा जाए। तीसरी बात ये कीड़े मकोड़ों को मेरे ऊपर हराम कर दिया जाए कि वो मुझे ना मेरे जिस्म को ना खाए कल क़यामत के दिन उसी हालत में, ताकि मैं उठाया जाऊं। अल्लाह अकबर। किताबों के अंदर आता है, हदीस पाक के अंदर आता है कि उस आबिद शख्स के सही सालिम मौत का वक्त करीब आया, हालत सजदे में इंतकाल कर गया। इंतकाल करने के बाद हदीस पाक में है कल क़यामत के दिन वो आबिद शख्स उसी हाल में उसी तरह से सही सालिम उठाया जाएगा, बारगाह रब्बुल आलमीन में जब पेश किया जाएगा, वो अर्ज करे, अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देगा, इस बंदे को, मेरे इस बंदे को जिन्होंने 500 साल तक मेरी इबादत की है, इस शख्स को मेरी फजल से जन्नत में ले जाओ। अब वो शख्स आबिद शख्स कहेगा, रब्बी बल बिअमली, या अल्लाह आप कह रहे हैं कि अपने फजल, मेरे फजल से इसको जन्नत में ले जाओ। रब्बी बल बिअमली, मेरे अमल का क्या हुआ जो मैंने 500 साल तक इबादत की है, उस अमल का बदला कहाँ गया? आप अपने फजल से मुझे जन्नत में दाखिल कर रहे हैं। फिर दोबारा अल्लाह हुक्म देता है, मेरी रहमत से इसको जन्नत में ले जाओ। फिर वो आबिद शख्स कहता है, मेरी 500 साल की इबादत का क्या हुआ जो मैंने घर बार रिश्तेदार सबको छोड़ा था और छोड़ करके यहाँ पर आके तने तनहा नहीं गुजार रहा था और रब की इबादत कर रहा था। या अल्लाह उन नेकियों का क्या हुआ? आप अपने फजल से जन्नत के दे रहे हैं, आप अपने रहमत से जन्नत के फैसला कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। हदीस पाक के अंदर आता है, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म होगा, ए मेरे बंदो, ए मेरे फरिश्तों, इस आबिद शख्स के नेकियों को तोला जाए और मेरी उन नेमतों को तोला जाए जिन नेमतों को खाकर इसने जिंदगी बसर की है। जैसे एक आँख एक नेमत है, जिन आँखों को देखकर इसने जिंदगी गुजारी है। कान एक नेमत है, जिससे सुन करके अच्छे बुरे जिनको सुन करके इन्होंने जिंदगी गुजारी है। और दिलो दिमाग एक नेमत है, इस नेमत को सोच समझ करके ये बोला करता था, तोला करता था, चला करता था, काम किया करता था। पूरे नियामतों को कुरान मुक़द्दस में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो, शुमार करना चाहो तो गिन नहीं सकते हो। इतने नेमत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक एक इंसान के लिए अल्लाह ने अता की है कि अगर एक नेमत की शुक्र अदा करना चाहे जिंदगी भर में तो अदा नहीं कर सकता है। एक नेमत के बदले में जिंदगी भर की इबादत कमी रह जाएगी, नक्स कमी रह जाएंगे, मुकम्मल नहीं कर पाएंगे, उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। अल्लाहु अकबर। जब एक एक नेमत को तोला जाएगा और उसकी नेकियों को तोला जाएगा, हदीस पाक के अंदर आता है, उनमें सबसे पहले आँख की नेमत को तोला जाएगा। आँख, इंसान की जितनी सारी नेमतें हैं अभी एहसास नहीं हो रहा है, जब इनमें से कोई नेमत छीन जाएगी तब एहसास होगा। माँ बाप भी एक नेमत है, भाई भी एक नेमत है, बीवी भी एक नेमत है, औलाद भी एक नेमत है, लेकिन अभी एहसास नहीं। जब वो चीज़ ख़त्म हो जाती है तब एहसास होता है। आँखों की रोशनी, आँखों की रोशनी के बारे में बिनाई को तोला जाए और इनके 500 साल की इबादत को दोनों बराबर करके मवाजना किया जाए और गर्ज तोला जाता है। और वो 500 साल की इबादत एक 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 आँख जैसी कीमती अजीम शान नेमत के बदले में ले जाएगी, बराबर हो गया। अब अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देगा, इसको जहन्नम में ले जाओ, इसको जहन्नम में ले जाओ। अब वो इंसान कहेगा, रब्बी भी रहमतिका अदखिलनिल जन्नता, रब्बुल आलमीन आप अपने रहमत से मुझे जन्नत में दाखिल कर दीजिए, रब्बुल आलमीन आप अपने रहमत से मुझे जन्नत में दाखिल कर दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला से कहा जाए, हुक्म होगा कि बंदो तुम्हारा 500 साल की इबादत कहाँ चला गया, जो तुम गुरूर और फख्र के साथ अपने इबादत पर नाज कर रहा था, फख्र और गुरूर के साथ कह रहा था, मैंने 500 साल तक इबादत की है, मुझे उसके बदले में जन्नत मिलनी चाहिए। ये तो एक आँख है, बाकी और जो है तुमको मैंने 500 साल तक अना बगैर मेहनत किए हुए खिलाया पिलाया और इतने सारे नेमतें दी, बीवी बच्चे और दिगर सारी नेमतों को हुक्म होता है, सारी नेमतों को गिना जाएगा। उन नेमतों को अगर बदला लेना चाहे तो एक भी बदला अदा नहीं कर सकते, और 500 साल की इबादत पर गुरूर और घमंड कर रहे हो।
میرے دوستو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین کسی کو نیکی کی توفیق دے رہا ہے تو اس پر غرور نہیں ہونا چاہیے۔ نیکی کرتے کرتے کرنے کے ساتھ ساتھ عاجزی بھی ہو، انکساری بھی ہو۔ اللہ نے دولت دی ہے، جتنی ساری انعامات ہے ان ساری نعمتوں کے ساتھ ساتھ فخر اور ناز اور گھمنڈ اور غرور نہ ہو، بلکہ ہر ایک کی نعمت کے ساتھ عاجزی انکساری کے ساتھ ادا کی جائے اور زندگی کے اعمال میں، زندگی کے ضروریات میں اس کو استعمال کیا جائے۔ میرے عزیز دوستو، انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تب اسے احساس ہوتا ہے کہ یقیناً ہم نے دنیا کے اندر کیا کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا۔ میرے دوستو، موت ہر ایک انسان کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے، اور مرنے کے جیسے ہی آنکھ بند ہو جائے گی تو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہم اعمال کر رہے تھے اور کیا کرنا چاہیے تھا۔ مفتی خالد میرٹھی ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک خاتون ہے، سیدہ گھرانے کی ہے، آل رسول سے نسبت رکھنے والی ہے، غریب ہے، فقیر ہے، تنگ دستی میں زندگی بسر کر رہی ہے، شوہر کا سایہ سر پہ اٹھ چکا ہے، شوہر محترم کا انتقال ہو چکا ہے، وہ خاتون اپنی بیوی اپنے بچوں کے ساتھ کسی طرح سے زندگی بسر کر رہی ہے، کسی کے سامنے منہ پھیلانا، ہاتھ پھیلانا گوارا نہیں کرتی، منہ کھولنا نہیں چاہتی کہ مجھے ضرورت ہے مجھے دے دو۔ الغرض یہ، کسی شخص نے کہا کہ قاہرہ کے رہنے والے ایک صاحب ایمان ہے جو بہت بڑا سخی ہے، غریبوں کا خیال کرتا ہے، یتیموں میں مدد کرتا ہے، اور ایک غیر ایمان والا آپ کا پجاری بھی ہے اسی قاہرہ کے شہر میں، جو دونوں جو ہے ایک غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں۔ الغرض یہ خاتون، یہ سجدہ، یہ خاتون پہنچ جاتی ہے، پہنچنے کے بعد وہ شہر میں پہنچتی ہے، سوچتی ہے کہ الغرض یہ پہلے صاحب ایمان والوں کے پاس جایا جائے، وہ ایمان والے بھائی ہیں، وہ مدد کریں گے، وہ ہماری خیر خواہی کریں گے۔ الغرض یہ صاحب ایمان والے کے پاس جب وہ قاہرہ شہر میں پہنچتی ہے، آواز لگاتی ہے، میں فلاں شخص ہوں، آل رسول سے ہوں، سیدہ ہوں، میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرے ساتھ میں صرف بچے ہیں اور 3 دن کا کئی دن کا فاقہ ہو گیا ہے، تنگ دستی کے عالم ہے، کھانے کے لیے انتظام کیا جائے۔ اے بادشاہ، آپ کی سخاوت مشہور ہے، آپ کے دروازے پر آئے ہیں۔ الغرض وہ بادشاہ جواب دیتا ہے کہ تم دروازے پر آئے ہو یہ کیسے میں مان لوں؟ تم تصدیق لاؤ، تم تحقیق، تم سجرائے نسب دکھاؤ کہ تم سیدہ میں سے ہو، صاحب ایمان والی میں سے ہو، تب جا کر کے میں تمہاری مدد کروں گا، ورنہ نہیں۔ ایک ایمان والوں نے ایسے ٹھوکر مار دیا، ہوتا ہے نا۔ آج بھی بہت سے اشخاص ایسے ہیں، 10 روپیہ دے گا نہیں، 4 بات اس کو سنا دے گا۔ بہرحال ہوتا کیا ہے، جب نیک ایک ایمان والوں نے ٹھوکر مار دیا، دروازہ بند کر لیا، سوچنے لگی چلو آج مجوسی کے یہاں چلتے ہیں۔ وہ مجوسی کے دربار پر پہنچ جاتی ہے، آواز لگاتے ہیں، سیدہ ہوں، آل رسول سے نسبت رکھنے والی ہوں، غریب ہوں، یتیم ہوں، فقر و تنگ دستی کے ساتھ زندگی بسر کر رہی ہوں، آپ میری مدد کیجئے۔ اتنا سن نہیں تھا، وہ آقا پجاری، وہ مجوسی دوڑا گھر سے باہر آیا اور کہا بہنا گھر آ جاؤ، جلدی آؤ بہنا، کیا بات ہے؟ آواز لگاتے ہیں، اس کے بعد اس کو دیکھنے کے بعد اپنی محترمہ، اپنی اہلیہ محترمہ کو آواز دیتے ہیں، آؤ آج دیکھ لو یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کی آل میں سے، سیدہ گھرانے میں سے ایک نیک خاتون آئی ہوئی ہے، غریبوں کو تنگ دستی میں مبتلا ہے۔ اس کو فوراً اس کی عورت، اس سخی مجوسی سخی کی عورت آتی ہے، اس کو گھر لے جاتی ہے، پہناتی ہے، کھانے پینے کا انتظام کرتی ہے اور اچھے کپڑے میں ملبوس کرتی ہے۔ بہرحال رات کو سو جاتے ہیں۔ اب صاحب ایمان والا بھی سو گیا، وہ بھی سخی ہے، مجوسی بھی سو گیا، یہ بھی سخی ہے۔ جب دونوں سو جاتے ہیں، وہ صاحب ایمان والا دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے جنت کو پیش کرتا ہے۔ جب جنت کو پیش کیا جاتا ہے اور وہاں لکھا ہوا ہے قاہرہ کے رہنے والے ایک سخی کے لیے یہ مکان، یہ محل ہے۔ اب وہ جو مومن ہے وہ کہتا ہے قاہرہ شہر میں تو میں ہی سخی ہوں، ایمان والا بھی میں ہی ہوں، لہٰذا میرے لیے مکان ہے۔ دروازے میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے، جیسے دروازے کو کھولتا ہے، کنڈی کھٹکھٹاتا ہے، اندر سے امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم
تشریف لاتے ہیں, دروازہ کھولتے ہیں, کہتے ہیں کون؟ کہتے ہیں قاہرہ شہر کے میں سخی آدمی ہوں, وہی سخی ہوں جس کے لیے محل بنایا گیا. میرے دوست حیران کن بات ہے, امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو جواب دیتے ہیں, تم اپنا سجرائے نسب دکھاؤ, ہم کیسے مان لیں کہ تم وہی شخص ہو جو سخاوت کرنے والے ہو؟ تم دوسروں سے تصدیق مانتے ہو, تم خود اپنا تصدیق دکھاؤ. امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کو بند کر دیا. جاؤ میرے دوستو, اس سے پتہ چلا اگر میرے دروازے پر کوئی شخص آئے, حدیث پاک میں بھی ہے, قرآن مقدس میں بھی ہے, وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, کہ اگر کوئی آئے آپ کے دروازے پر جھنجھڑو نہیں, آپ اپنی گنجائش کے مطابق دے دو. الغرض یہ, اب وہ شخص کو آنکھ کھلتی ہے, جب وہ صاحب ایمان کی آنکھ کھلتی ہے, رات کی کچھ حصہ گزرا ہی تھا کہ فوراً دوڑے وہ مجوسی کے دربار پر پہنچ جاتا ہے, کہتا ہے بھائی کھولو کھولو. اب یہ شخص مجوسی کہتا ہے اتنے رات میں کون شخص آ گیا ہے؟ اب وہ تو آپ نے گہرے ایمان ایک صاحب ایمان کی بات سن لی. اب ایمان والوں کی بات سن لیجئے کہ ایمان والے کی بات, اس مجوسی کی بات سن لیجئے. یہ مجوسی کی آنکھ لگتی ہے اور یہ شخص دیکھتے کیا ہے, امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس محل سے اس پہ آواز دے رہے ہیں اور کہتے ہیں یہ محل تمہارے لیے ہے, صرف رکاوٹ اگر ہے تو ایمان کی رکاوٹ ہے. آپ کلمہ پڑھ لو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جیسے ہی آپ کلمہ پڑھ لیں گے آپ کے محل کا اعلان ہو جائے گا. الغرض اس شخص کی آنکھ کھلتی ہے, وہ مجوسی کی آنکھ کھلتی ہے, خواب میں کلمہ پڑھ لیتا ہے. آنکھ کھلنے کے بعد اپنی بیوی اس کو آواز لگاتے ہیں, میرے گھر میں خوشبو سے معطر ہے, آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تھے اور جنت کا دیدار کر کے آیا ہوں. اے بیوی اس طرح کی بات ہے, ایسے گفتگو ہو رہی تھی, اسی بیچ میں وہ ایمان والا آتا ہے, دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں اتنے رات میں کون شخص آیا ہے؟ دروازہ کھولتے ہیں, پتہ چلتا ہے وہی سخی شخص ہے. کہتے ہیں کہ غلطی سے آپ کے یہاں میرے مہمان آ گیا ہے, وہ مہمان کو میرے یہاں بھیج دو. پہلے آپ کا مہمان تھا, اب وہ آپ کا مہمان نہیں, اب وہ میرا مہمان ہے. ہم نے دیکھا خواب میں کہ آپ کو امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دروازے سے ٹھوکر مار کے بھگا رہے ہیں. میرے عزیز دوستوں, میں عرض کر رہا تھا تو دیکھ کر کے نیکی کرنا وہ ایمان والے کی بات نہیں ہے. ایمان و یقین اسی کا نام ہے کہ بغیر دیکھے نیکی کریں. آج کسی کو اس پر یقین ہے؟ سب آدمی جانتا ہے مرنا ہے, مرنے کے بعد نیکی اور بدی کا سزا اور جزا ملے گا. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نیکی کی جانب سبقت کریں, نیکی کریں, نماز پڑھیں, اچھے کام کریں اور اچھے کام میں ایک دوسرے کی ہاتھ بھی بٹائیں. اپنی کوشش اور صحیح کے مطابق عاجزی, انکساری, نرم مزاج, نرم گوئی, ایک دوسرے سے میٹھا بول اور لب لہجے انسان اختیار کرے, کیونکہ